دوستوں، ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملا کہ اے ابراہیم، اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل کو لے کر عرب کے صحرا چلا جا، جہاں کوئی بھی آباد نہ ہو۔ بس اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بچے حضرت اسماعیل کو لے کر صفا و مروہ کے درمیان آ پہنچے، جہاں اس وقت نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی پرندہ۔ تھوڑی سی کھجوریں اور پانی مشخیزے میں رکھا اور واپس جانے لگے۔ اتنے میں حضرت ہاجرہ نے آپ علیہ السلام کے دامن کو پکڑا اور کہنے لگیں، اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میری پیاری بیوی، یہ اللہ کا امتحان ہے کہ میں اپنے بچے اور اپنی بیوی کو یہاں اکیلا چھوڑ کر واپس چلا جاؤں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ مسکرا کر کہنے لگیں، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہماری نصرت کرے گا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم وہاں سے رخصت ہو گئے اور کہنے لگے، اے اللہ، تیرے گھر کے پاس جہاں نہ پانی ہے نہ کھیتی ہے، میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ تیرا گھر روشن ہو جائے اور تیری عبادت سرعام ہوتی رہے۔ اے اللہ، لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کر اور ان کے لیے رزق اور پانی کا انتظام کر تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بچے کو دودھ پلاتی اور جو تھوڑا سا پانی ان کے پاس تھا وہ اللہ کا نام لے کر پیتی رہتیں۔ جب مشخیزے کا پانی ختم ہو گیا اور کوئی بھی خوراک ان کے پاس نہ بچی تو آپ کا دودھ خشک ہونے لگا اور پیاس سے آپ اور آپ کا بچہ تڑپنے لگے۔ تو آپ صفا و مروہ کی پہاڑی کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑنے لگیں اور پھر وہاں سے اتر کر وادی میں پہنچیں اور اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، یہاں کوئی انسان نہیں ہے، نہ پانی ہے اور نہ ہی رزق، ہماری مدد فرما۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اس بنجر زمین پر لٹائے رکھا تھا۔ آپ کبھی صفا کی طرف دوڑتیں، کبھی مروہ کی طرف دوڑتیں اور اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا مانگتیں۔ حضرت ہاجرہ نے 7 چکر صفا و مروہ کے درمیان لگائے اور اللہ پر یقین رکھا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے ہاجرہ، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی اور آنے والی نسل کے لیے ہم تیرے اس امتحان کو یادگار رکھیں گے۔ دیکھ تیرا رب تیرے بچے کی پیاس کیسے بجھاتا ہے۔ پھر جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر تڑپ رہے تھے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے فرشتے جبرائیل امین پہنچتے ہیں۔ وہ اپنا پر زمین پر مارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہاں سے ایک چشمہ نمودار کرتا ہے۔ حضرت ہاجرہ پانی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں اور اس چشمے کے چاروں طرف بند باندھ دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ہاجرہ چشمے کے چاروں طرف بند نہ باندھتیں تو پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ پھر بی بی ہاجرہ اپنی اور اپنے بچے کی پیاس بجھاتی ہیں۔ پھر جبرائیل امین فرماتے ہیں، اے ہاجرہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، گھبراؤ مت، ان قریب تمہارا شوہر اور تمہارا بیٹا یہاں پر بیت اللہ بنائیں گے جو رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ کی نشانی ٹھہرے گا۔ پھر آس پاس اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت اگائے۔ حضرت ہاجرہ وہاں کے پھل کھاتیں، پانی پیتیں اور اپنے بچے کے ساتھ رہتیں۔ پانی اور غذا دیکھ کر مختلف پرندے بھی وہاں اترنے لگے۔ تھوڑے عرصے کے بعد جرہم قبیلے کے لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اتنے پرندے یہاں کیسے؟ پرندے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی اور غذا ہوتی ہے، لیکن ہم نے تو یہاں کبھی پانی نہیں دیکھا۔ آؤ دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی وہ لوگ آب زمزم کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک بی بی اپنے بچے کے ساتھ وہاں رہ رہی ہیں۔ میٹھا پانی زمین سے بہہ رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے زمزم کے معجزے کا واقعہ تمام لوگوں کو سنایا۔ سب نے کہا، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کا نور اس زمین پر برسا ہے، ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی یہاں رہ سکیں۔ اس طرح سارا قبیلہ اجازت لے کر اس زمین پر رہنے لگا اور اپنے عزیز و قارب کو بلانے لگا۔ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی زمین کو آباد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ، جہاں پر تم نے اپنی بیوی بچے کو چھوڑا تھا وہاں میرے گھر کی نشان کو واضح کرو۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ آج بھی اللہ کا گھر وہاں آباد ہے۔ جو بھی وہاں جاتا ہے بی بی ہاجرہ کے امتحان کی یاد میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کے امتحان کو آنے والے لوگوں کے لیے سبق رکھتا ہے تاکہ ہر انسان یہ جان لے
کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی مصیبت میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کامنٹ کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔